اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے گاؤں کی زندگی اور شہر کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ آج ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے سینئر تجزیہ کار محمد سمیع الدین رتوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ اپنی سنائیں۔ سر آپ سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ گاؤں کی جو زندگی ہے اور شہر کی جو زندگی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ ایک بار دوبارہ آنے کا موقع دیا۔ گاؤں اور شہری زندگی جو ہے، مطلب دیہاتی اور شہری زندگی، اس میں بہت فرق ہے۔ مطلب ایک زمین ہے تو ایک آسمان ہے۔ پہلے تھا، اب تھوڑا کچھ گاؤں دیہاتی بھی ماڈرنائز ہوئے ہیں، بٹ سارے نہیں ہوئے۔ 80% ابھی بھی ویسے ہی ہیں جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے۔ اب سب سے پہلے آپ دیہات کو لے لیتے ہیں۔ دیہات یعنی گاؤں جو ہوتا ہے ہمارا، ہم جس گاؤں میں ابھی ہیں، وہاں پہ ایسا کیا ہے کہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، شہروں میں نہیں گئے۔ سب سے پہلے تو اپنی زمینیں، اپنی جگہ، اپنا گھر۔ اس کے بعد یہاں کا انوائرمنٹ، یہاں پہ نو ایئر پولیوشن، نو نوائز پولیوشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنے چھوٹے کام کر کے لوگ اپنی زندگی بالکل سادگی سے بسر کرتے ہیں۔ 3 وقت کی روٹی آرام سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہر چیز جو ان کو چاہیے وہ ان کو مل رہی ہے۔ کچھ سہولیات کا ہوتا ہے، وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن دیہات جو ہے بیسیکلی ایک مطلب تندرستی والی زندگی اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں بالمقابلہ شہری زندگی کے۔ شہری زندگی کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ ایک بزی روٹین چلتی ہے۔ وہاں پہ آپ اٹھتے ہو، پھر ناشتہ، پھر اس کے بعد آپ نکلے، گاڑیوں کا دھواں، ٹریفک میں اگر بس سے جا رہے ہو اس میں لٹک کے یہاں پر رکشے جیسے آپ چنچی نے میں اٹھنے کی بات کی، یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ اور جو شہر کے لوگ ہیں ان کی اٹھنے کی روٹین بھی، اس میں بھی فرق ہوگا۔ بہت فرق ہوتا ہے بالکل، کیونکہ دیہاتی زندگی میں لوگ اپنا جو کام شروع کرتے ہیں وہ جیسے ہی فجر ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو شہری زندگی ہے وہ گھڑی کے اس پہ چلتی ہے، جو گھڑی پہ ٹائم ہوتا ہے۔ مطلب 8 بجے ہیں تو 8 بجے اٹھیں گے وہ، اور 9 بجے پھر آفس جائیں گے، 9 یا 10 بجے۔ اب شہری زندگی میں جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ بھائی وہاں پہ اتنی ایئر پولیوشن، وہاں پہ آپ سانس لو اور دیہات میں آ کے سانس لو، آپ کو خود فرق معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا نوائز پولیوشن، گاڑیوں کی آوازیں، گاڑیوں کے ہارنز، اتنی ساری چیزیں۔ تو یہ شہری زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن شہری زندگی میں وسائل بھی بہت ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ کا اپنا گھر ہو تو وہاں پہ آپ کو جو ہے تقریباً ہر سہولیات ملتی ہیں۔ وہاں پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں ہر جگہ۔ گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے ایک دکان بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں بنی ہوئی ہوتی۔ تو شہر میں تو بھائی آپ کو جو ایک دکان اس طرح وہ بنی ہوئی ہے اس کی بھی ٹائمنگ ہے، اس کی بھی ٹائمنگ ہے۔ شہر میں تو یہ ہے کہ 24 آورز بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کچھ ہوتی ہیں تو جو رات 2 بجے تک کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر ہوٹلز ہیں شہر کے اندر، ریسٹورنٹس ہیں۔ تو اس وجہ سے شہر میں تھوڑے وسائل زیادہ ہیں گاؤں کے مقابلے میں، لیکن گاؤں کی زندگی میں ایک سکون ہے، سادگی ہے۔ تو دونوں میں میجر ڈفرینس ہے، ہر دونوں زندگیاں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ نے ابھی گفتگو کر رہے تھے، تندرستی کا ذکر آیا، دیہات میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ شہر کے لوگوں سے کیوں تندرست ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ دیہاتی لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جب بھی مزدوری کے لیے جاتے ہیں، مطلب شہر جاتے ہیں، تو بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سیمنٹ کی بوریاں، بلاکس اٹھا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی مزدوری کرتے ہیں وہ۔ تو اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ گاؤں والے جو غذا کھاتے ہیں نا وہ پیور ہوتی ہے، پیور غذا۔ وہ اپنے دانے گندم کے خود اگاتے ہیں، وہی پھر پیس کے خود کھاتے ہیں، بالکل پیور گندم۔ اس کے بعد دودھ بالکل پیور، کوئی ملاوٹ نہیں دودھ کے اندر۔ اس کے بعد سالن، سبزیاں اپنے گھر میں اگائی ہوئی ہیں، پیور سبزیاں، اچھے فریش پانی سے۔
بالمقابلہ شہری زندگی کے، جہاں پہ آرٹیفیشل چیزیں نے تباہ کر دی ہیں صحتیں، جہاں پہ ملاوٹیں شروع ہو گئی ہیں، جہاں ایون آٹے کے اندر، چینی کے اندر بھی 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، آٹا بھی 2 نمبر مل رہا ہے، جو بالکل مطلب کسی کام کا نہیں ہے، اس میں مطلب تندرستی رہی ہی نہیں ہے، آپ سمجھیں، بس وہ آپ کا پیٹ بھر رہا ہے، وہ آپ کو طاقت نہیں دے رہا۔ تو یہ ہے وجہ کہ گاؤں کے لوگ اتنے تندرست ہیں، کیونکہ وہ لوگ پیور غذا کھا رہے ہیں۔ وہ لوگ شہروں سے نہیں لاتے چیزیں، شہروں سے لاتے ہیں تو وہ الگ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب جو ان کے الگ کاموں کے لیے ہوتی ہیں۔ جو مین 3 وقت کی جو روٹی ہے وہ ان کو ایک پیور فریش مل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے تندرست۔ سر اب آخری آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایسی کون سی سہولیات ہیں جن کا گاؤں میں ہونا بہت ضروری ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل سر، اس پہ میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا کہ شہروں میں تو تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں، لیکن گاؤں جو ہے وہ حکومتی توجہ میں بھی نہیں آتا اور ایسے رہ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک گاؤں میں بیسیکلی اگر اسپتال نہ صحیح تو ایک ڈسپنسری چھوٹی سی ہونا لازمی ہونی چاہیے، بیکاز کیونکہ ایک بندہ ہے جس کا بچہ بیمار ہے یا اس نے ٹیکہ لگوانا ہے، اس کو وہ اپنا 16-18 کلومیٹر دور اپنا پیٹرول جلا کے یا پیسے دے کے وہ شہر جائے گا اور وہاں سے اس کو ٹیکہ لگوائے گا، اس کے جس بعد طرح یہ واپس آئے آپ گا۔ نے یہاں پہ بات کی کہ ایک ڈسپینسری ہونی چاہیے، ڈسپنسری ہونی اب چاہیے۔ کئی جگہ پہ ڈسپینسری تو ہے جی۔ لیکن اس کے اندر ڈاکٹر نہیں ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر بالکل ہونا چاہیے یا صرف ڈسپینسری ہی ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل ڈسپنسری کی صرف ہمیں عمارت تھوڑی چاہیے، ہم عمارت کو دیکھ کے کیا کریں گے، اس کے اندر جو عملہ آئے گا وہ ہونا چاہیے کم از کم، یا ڈسپنسری کی عمارت نہ صحیح تو گاؤں کے اتنے دریا دل لوگ ہیں کہ وہ اپنا گھر وقف کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیں، وہاں پہ آ کے ڈاکٹر جو ہے لوگوں کا چیک اپ کر سکے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ہر گاؤں کے لیے اگر ڈسپنسری کی ایک 4 دیواری نہ بنا سکے تو کم از کم 2 ڈاکٹرز مختص کر دے، ایک فیمیل اور ایک میل، اور ایک ساتھ جو ان کے ساتھ عملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ حکومت کو چاہیے لازمی کرے۔ سیکنڈ، ایجوکیشنلی طور پہ ایک اسکول لازمی گاؤں میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں جہاں اسکول بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹیچر نہیں ہوتے، جہاں اسکول بنے ہوئے ہیں وہاں بچے نہیں ہوتے، مویشی چل رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ تو اسکول ہی نہیں ہوتا، عمارت ہی نہیں اب ہوتی۔ کئی اسکولوں کے یہ حالات ہیں کہ اگر 4 بچے ہیں تو 10 ٹیچر ہیں 4 بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور باقی بچے جو ہیں وہ شہر کا رخ کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شہر کا رخ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کر رہے ہیں، بیکاز آپ دیکھیں کہ KPK کا آپ نظام اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ گورنمنٹ اسکولوں پر اتنا خرچہ کیا گیا ہے کہ لوگوں نے پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ کی طرف رخ کیا ہے۔ تو اسی طرح پنجاب حکومت کو بھی چاہیے، جہاں یا اور حکومت کو بھی چاہیے کہ انہیں اپنے گورنمنٹ اسکولوں کو صحیح کریں۔ گورنمنٹ اسکولوں کو صحیح کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو غریب عوام ہے وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجا کرے گی، اور پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ جو کہ بہت کم ہے وہ اوپر جائے گا اور ہم ایک پڑھی لکھی کنٹری میں شمار ہوں گے۔ تھرڈ، جو کہ لاسٹ پوائنٹ ہے میرا اور بہت اہم ہے، کہ حکومتی نمائندگان کو یہاں پر آنا چاہیے لازمی۔ ایون جب آپ لوگوں سے ووٹ مانگنے آتے ہیں، لوگوں کے گھر دستک دیتے ہیں، تب لوگ آپ کی بالکل حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو چنتے ہیں، لیکن ووٹوں کے بعد آپ جو ہے پھر گاؤں کا رخ نہیں کرتے، شہروں میں رخ کری رہتے ہیں، جہاں سے مین مرکز سے آپ کو 500,000 ووٹ ملا ہوتا ہے وہاں کا آپ رخ نہیں کرتے۔ ایون آپ کے چھوٹے چھوٹے جو چیلے منشی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتے جو ووٹنگ کی کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کم از کم، لمبا نہیں، کم از کم مہینے میں ایک بار کسی جہاں جہاں گاؤں میں فوتگیاں ہوئی ہیں ان کے گھر حاضری ڈال جائیں، کسی کے جنازے پہ آ جائیں، یا کسی خوشی میں شریک ہو جائیں، یا پھر ایسی گاؤں کا معائنہ کرنے آ جائیں، گاؤں کی صورتحال دیکھنے آئیں، گاؤں کے لیے فنڈز دیں، فنڈز کا اعلان کریں، عوام کو خوش کریں، کیونکہ گاؤں والے بھی جو ہیں وہ انسان ہیں، ان کو بھی وسائل چاہیے ہوتے ہیں، ان کو بھی پکی سڑکیں چاہیے ہوتی ہیں، انہیں بھی ڈسپنسریاں چاہیے ہوتی ہیں، انہیں بھی اسکول بنے ہوئے چاہیے ہوتے ہیں، انہیں بھی دیگر وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خدارہ حکومتی نمائندگان کو چاہیے کہ وہ جو ہے آ کر 1 مہینے میں ایک بار ضرور چکر لگایا کریں اپنے گاؤں کا، جہاں جہاں سے ان کو ووٹ ملے، اور جہاں سے نہیں بھی ملے، جہاں سے نہیں سلیکٹ ہوئے لیکن وہاں پہ وہ MNA MPA منتخب ہے، ان کی ڈیوٹی ہے یہ
ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہاں پہ ایک بار چکر لگائیں، کیونکہ وہ ان کے دائرہ کار کے اندر آتا ہے وہ علاقہ، تو اس وجہ سے ان کو لازمی آنا چاہیے۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلایا ہمیں۔ آپ کا جو یہ چینل چل رہا ہے رتوی دین دنیا، اللہ پاک اس کے اور بڑھائے، اور جو آپ عوامی مسائل کو آپ جو آگے تک پھیلا رہے ہیں، اور آپ نے مجھے دوسری بار موقع دیا عوام کے مسائل کو ڈسکس کرنے کا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔